بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین ابی قاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قالہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ رسول کی حدیث ہے۔ ایام فاطمیہ شروع ہے۔ اس عظیم بی بی کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، جنہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ جو مصائب مجھ پہ پڑے ہیں، اگر وہ دنوں کے اجالے میں پڑتے تو رات کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتے۔ اب آپ دشمن اسلام کی ستم ظرفی دیکھیں کہ جس ہستی کے وجود کائنات کو اندھیروں سے نکال کر وہ روشنی عطا کی، وہ بی بی صرف 18 سال کی مختصر حیات میں کہہ رہی ہیں اگر یہ مصائب دنوں میں پڑتے تو وہ رات کے اندھیروں میں تبدیل ہو جاتے۔ آخر کیا سبب تھا؟ وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے آپ کی 18 سال کی عمر میں کمر ہی خم ہو گئی؟ لیکن میں آپ کی عظمت اور مرتبے کے اظہار کے لیے اپنی گفتگو کو ایک ایسے انداز میں آگے بڑھانا چاہوں گی جہاں ہم دیکھیں کہ آپ کا یہ مقام و منزلت کیا صرف اس لیے تھا کہ آپ دختر رسول تھیں، زوجہ علی تھیں، یا مادر حسنین یا فاطمۃ الزہرا کا خود بھی کوئی منزلت و مرتبہ ہے۔ میں یہاں پر اس سلسلے میں ایران کے عظیم مفکر ڈاکٹر علی شیرازی کا جملہ بیان کروں گی۔ وہ کہتے تھے کہ فاطمہ خود فاطمہ ہیں، یعنی آپ خود ایک جامع صفات کی حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے ادب کے لیے اٹھے۔ یہ آپ کا وہ عمل، وہ مرتبہ اور منزلت یہ ہے جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہے۔ آپ کی اس عظمت میں یہ چیز بالکل واضح ہے کہ رسول کا یہ عمل اس لیے نہیں تھا کہ آپ بحیثیت باپ اپنی بیٹی کے ادب کے لیے اٹھنے رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہر باپ اپنی بیٹی کے کھڑا ہونا لازمی سمجھتا۔ آپ جناب فاطمۃ الزہرا کی عظمت اور سربلندی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے آپ کی ولادت و سعادت کی خوشخبری سورۃ کوثر کی شکل میں عطا کی۔ یہ وہ وقت تھا جب کفار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ ارشاد رب عزت ہے، تمام مصورین عالم نے اس آیت والی صفات کو ولادت و سعادت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب کیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نسل کوثر عطا کرنے کی خوشخبری سناتے ہوئے آپ کے دشمن کو ابتر قرار دیا۔ عزیزان، جناب فاطمۃ الزہرا کی عظمت و سربلندی میں ہمیں اس وقت بھی نظر آتی ہے جب آیت تطہیر کے نزول کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا سے پوچھتے ہیں، یا اللہ، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خداوند تعالیٰ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مرکزی حیثیت قرار دیتے ہوئے اس طرح تعارف کروایا کہ چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ دیکھیں کائنات کی عورتوں کے لیے آپ کے اس عمل میں کتنا سبق پوشیدہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں تشریف لے آئے تو آپ کے ساتھ ایک نبینہ صحابی بھی تھا۔ آپ نے کہا، بیٹی میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ جناب فاطمۃ الزہرا نے کہا، ہاں بابا، آپ آ جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، کہا
میرے ساتھ ایک نبینہ صحابی بھی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے کہا بابا پھر میں پردے میں چلی جاتی ہوں۔ رسول خدا نے کہا بیٹی وہ تو نبینہ ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا نے کہا بابا لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری نظر کسی نامحرم پہ پڑے۔ اللہ اکبر! یہ عمل ہمارا درس اور تردیس ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جو کہہ رہی ہیں دنیا کی عورتوں کے لیے باعث تقلید ہے۔ اب آپ جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت کا ایک اور رخ دیکھیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا پرانے لباس میں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس لباس میں دیکھا تو فرمایا بیٹی وہ لباس جو آپ کی والدہ گرامی نے خاص طور پر آپ کے لیے تیار کیا تھا وہ آپ نے کیوں نہیں پہنا؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا بابا جان آج ایک صبح دروازے پہ ایک عورت آئی تھی، وہ لباس مانگ رہی تھی، میں نے وہ بہترین لباس اس کو دے دیا، یہاں دے دیا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے بھی مجھے بہتر عطا کرے گا۔ جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا بابا میں نے دیکھا جب ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑ گیا تو آپ نے مادر گرامی کا سارا مال ایک بوری میں بند کر کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ضرورت مند آپ سے لباس طلب کیا تو آپ نے اس کو اپنے جسم پر موجودہ لباس دے دیا اور خود وہ پرانے لباس میں تھی بی بی فاطمہ الزہرا۔ اب میں تبلیغ دین کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ایک مرتبہ مدینہ میں ایک عورت آپ کے پاس آئی، کہنے لگی میری والدہ کافی عرصے سے ضعیفی کی حالت میں ہے، وہ خود آتی اور آپ سے سوال و جواب کرتی، اس لیے وہ بیمار ہیں نہیں آ سکی تاکہ اس نے کچھ سوالات دی ہیں مجھے اور اس کے آپ تک میں نے پہنچانے اور آپ سے اس کا جواب بتانے ہیں۔ تو اس عورت نے جناب فاطمہ الزہرا سے سوال کے جواب آپ سے پوچھے اور پھر آپ سے رخصت ہونے لگی کہ میں نے آپ کا کافی تکلیف دی ہے اس لیے کہ میں شرمندہ ہوں۔ جناب فاطمہ الزہرا نے کہا اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ میں نے جو تمہیں سوالوں کے جواب بتائے ہیں اس کے سلسلے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر عطا فرمایا تم تو یہ بات نہ کرو۔ آپ نے اس عورت سے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی شخص کسی سے کسی کام کے لیے اجرت طے کرے لیکن جب وہ کام ختم ہو جائے تو وہ اسے اس طے شدہ اجرت سے 1000 گنا زیادہ اجرت طے کرے لیکن جب وہ کام ختم ہو جائے تو طے شدہ اجرت سے 1000 گنا اجرت دے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ اس عورت نے کہا ہاں یہ تو اس شخص کے لیے بہت ہی زیادہ خوش کا مقام ہوگا۔ اب آپ نے فرمایا یہ جو میں نے تمہیں سوالوں کے جواب بتائے ہیں انہی ہر جواب کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جو اجر عطا کیا ہے وہ اتنا ہے کہ اگر زمین سے آسمان تک سونا بھر دیا جائے پھر بھی یہ اجر کم ہوگا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین اور احکام الہی لوگوں تک پہنچانا یہی اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے اگر کوئی عالم دین کے احکام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے تو اس کا یہی اجر ہے جو میری بیٹی فاطمہ الزہرا نے فرمایا۔ اب آپ اس عمل کا بھی جائزہ لیں کہ جہاں اس پردہ نشین بی بی کو اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا، یا وہ وقت تھا جب لوگوں نے وصیت رسول کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو ان کے حق سے محروم کر دیا۔
اب آپ جناب فاطمۃ الزہرا کا یہ معمول تھا کہ مدینہ میں گھروں میں جائیں اور وہاں موجود عورتیں سے کہا کرتی تھی کہ تم اور تمہارے مرد اس اعلان کو بھول گئے ہیں جو رسول خدا میدان غدیر میں کیا تھا۔ انہی مصائب کی وجہ سے وہ روح ایام جو ایام عاشوراء میں ہیں وہی روح ایام فاطمیہ ہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا کے فضائل اور مصائب کو رد کرنے سے قاصر ہیں، اور بعض دعاؤں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب فاطمۃ الزہرا کا وسیلہ دے کے آپ کی جناب فاطمۃ الزہرا کا وسیلہ دیں اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اب آپ کے نام میں کیا تاثیر ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، یا جناب فاطمۃ الزہرا جانتی ہیں کہ اس حقیقت تک پہنچنے سے انسان قاصر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب سیدہ سلام اللہ کے فضائل قرآن میں بھی یا حدیثوں میں بھی ہیں یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، اور ہم ان سے صرف لفظی حدود اشنا رکھتے ہیں۔ ہرگز فضائل کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے، فضائل ذہن میں آتے ہیں تو دل میں اتر جاتے ہیں اور پھر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کی زندگی کے چند گوشوں کا تذکرہ کرتی ہوں۔ آپ کے فضائل ہماری روح پر انداز ہو کر ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ شان فاطمۃ الزہرا قرآن کے وارثوں کی پہچان بن گئی، نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی۔ حکم خدا سے چومے قدم سیدہ کے جب بنجر زمین عرب کی گلستان بن گئی۔ چشم فلک گواہ وقت مباہلہ، زہرا لب رسول کی مسکان بن گئی۔ فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیں، فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیں، زہرا غریب خانے پہ مہمان بن گئی۔ اتری تھی جو کتاب اللہ کے رسول پہ، اتری تھی جو کتاب اللہ کے رسول پہ، زہرا اسی کتاب کا عنوان بن گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔